اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پروردگار، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے مولا، صرف تو ہی بادشاہ، باقی سب خاک۔ سب سے پہلے N88 کے تمام ووٹر سپورٹر دوستوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سلام کے بعد میں تمام ان دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے سلیکشن میں میرا ساتھ دیا اور اپنی مدد آپ کے تحت اس الیکشن کو کنٹیسٹ کیا اور اس الیکشن میں شامل رہے۔ میں ان تمام دوستوں کا مشکور ہوں۔ میں جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ میں انشاءاللہ آپ تمام دوستوں کی جو آپ نے مجھے محبت دی اس الیکشن میں اس کو ہمیشہ یاد رکھوں گا اور آپ کی ان محبتوں کا مقروض رہوں گا۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے پیش ہوں اور اس الیکشن کے حوالے سے چند حالات و واقعات اور چند فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ آپ دوستوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آؤں گا اس الیکشن کے حوالے سے کہ اس الیکشن میں جو بھی صورتحال آپ کے سامنے الیکشن سے پہلے کہ ہماری پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو ظلم ہوا، ہم سے اپنا جو نشان تھا بلّہ وہ چھین لی گیا، اس سارے حالات سے آپ تمام دوست واقف ہیں۔ اس الیکشن میں ہم اپنی بات کریں N88 کی اور PP83 اور PP84 کی، تو N88 میں عمران خان نے مجھے ٹکٹ دی، جبکہ PP83 میں ملک امجد رضا گجر صاحب کو اور PP84 میں ملک فتح خالق بندیال صاحب کو ٹکٹ دی۔ ہم نے الیکشن سٹارٹ کیا۔ الیکشن کے سٹارٹ ہی میں ایک تھوڑا سا مس مینجمنٹ ہوئی کہ ملک امجد رضا گجر صاحب نے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا، جبکہ ملک فتح خالق بندیال صاحب نے اپنی پارٹی کی کینڈیڈیٹ مطلب مجھے سپورٹ کرنے کے بجائے اپنی برادری کے کینڈیڈیٹ ملک ہارون بندیال صاحب جو کہ ایک آزاد امیدوار تھے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ میرا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دوستوں کی محنت سے اور ایک جو ونگ تھا ملک فتح خالق بندیال کا، اس کی کھلم مخالفت کے باوجود جو ہم نے اس الیکشن میں حاصل کیا ہے، جو ہم نے سکور حاصل کیا ہے، وہ ماشاءاللہ انتہائی شاندار ہے، اور یہ سارا جو کریڈٹ ہے یہ آپ دوستوں کا ہے۔ میں تو صرف ایک کردار تھا، یا عمران خان کا ویژن تھا، یا آپ دوستوں کی محنت تھی۔ میرا اس میں صرف بطور ایک کردار کے طور پہ میں موجود رہا۔ اس لیے میں اگین آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ جس انداز سے آپ نے اس الیکشن میں حصہ لیا، اور خاص طور پر میں ان دوستوں کا بے حد مشکور ہوں جن کے پاس میں پہنچ نہیں سکا، اور نہ پہنچنے کے باوجود بھی انہوں نے عمران خان کے سپاہی کو عزت بخشی اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ وہ دوست بڑے اسپیشل ہیں۔ اب میں آؤں گا جو حالات ہیں الیکشن کے، اس کے حوالے سے۔ الیکشن میں ہم نے کمپین شروع کی اور ماشاءاللہ بھرپور کمپین کی، حالانکہ ہمیں بہت کم ٹائم ملا، 13-14 دن کی کمپین تھی، کیونکہ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ جو ٹکٹ ہولڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ تب تک انتظار کرتا ہے جب تک اسے ٹکٹ الاٹ نہیں ہوتی۔ ہمیں ٹکٹ الاٹ ہوئی، اس کے بعد ہم نے کمپین شروع کی، اور یہ بہت کم وقت تھا، ہم بہت سارے دوستوں کے پاس نہ پہنچ سکے۔ بہرحال بھرپور کمپین ہوئی، میں نے بھی کمپین کی، اور تمام جو PTI لورز تھے اور عمران خان کے ٹائیگرز تھے انہوں نے اپنے طور پہ اپنے علاقے میں اس کی کمپین کی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس دن پولنگ ہونی تھی، مطلب 8 فروری کا دن، اس دن پولنگ ہوئی۔ ہم بھی اس موقع پہ موجود رہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ پولنگ اینڈ ہوئی، پولنگ اینڈ ہونے کے بعد ہم RO آفس روڈا پہنچ گئے۔ وہاں RO آفس کو سینٹرلائز کیا گیا تھا۔ ہم وہاں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک واقعہ پیش آیا اور ایک موب آ گیا، جس موب نے وہاں پہ ہلا گلا کیا، اور چند جو تھے پریزائڈنگ افسرز ان سے کوئی تھیلے وغیرہ بھی انہوں نے چھینے اور ان کو جلایا گیا۔ اس وقت ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جو ہے یہ روڈا کے لوگ ہیں، اور وہ جو ہیں معظم شیر کلو صاحب کی حمایت میں کوئی اس طرح کا موب جو ہے وہ کام کر رہا ہے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ ٹوٹلی طور پہ مینیجڈ تھا، اور کسی ایک خاص امیدوار کو جس نے الیکشن شروع ہوتے ہی اپنا یہ بیانیہ بنا دیا تھا کہ میری بات ہو چکی ہے اور میں الیکشن جیت چکا ہوں۔ ابھی الیکشن سٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں
کس اپنے امیدوار ساتھی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بہرحال جو ہمیں اطلاع ملی کہ وہ جو تھا وہ بھی مینیج کیا گیا تھا. مینیج کیوں کیا گیا تھا؟ وہ جو موب تھا یا وہ ڈرامہ تھا یا جس میں جلاؤ گراؤ ہوا تھا، وہ اس لیے مینیج کیا گیا تھا کہ جب رزلٹ آنے شروع ہوئے یا رزلٹ اکٹھے ہوئے تو اس موصوف کا آخری نمبر تھا، چوتھے نمبر پہ وہ موصوف موجود تھے. لیکن چونکہ ان کا بیانیہ تھا کہ میری بات ہو چکی ہے، اور اس سے ثابت بھی ہوا کہ واقعی اس کی کسی سے بات ہو چکی تھی، اور جس سے وہ بات اس کی ہو چکی تھی وہ ہر حال میں اس کو جتانا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ ڈرامہ کریٹ کیا، اور ڈرامے کی وجہ سے پھر اس 8 فروری کو جو الیکشن کا رزلٹ تھا N88 کا، وہ اناؤنس نہ ہو سکا. اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ ذہن نشین کرنے والی ہے کہ N88 کا رزلٹ اناؤنس نہ ہوا، جبکہ PP83 اور PP84 کا رزلٹ جو تھا وہ اناؤنس ہو گیا. حالانکہ اگر جلا تھا کاغذات وغیرہ جو بھی جلے تھے تو وہ N88 کے بھی جلے تھے اور PP83 اور PP84 کے بھی جلے تھے، لیکن انہوں نے PP83 اور PP84 کا اناؤنس کر دیا، جبکہ N88 کا انہوں نے نہ کیا. اس کے بعد ہم 2-3 دن تک لگاتار آر او صاحب سے ملتے رہے اور ان سے اپنے رزلٹ کے بارے میں کہتے رہے کہ ہمیں رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کیے جائے، کیونکہ آپ نے PP83 اور PP84 کا رزلٹ اناؤنس کر دیا ہے. تو اس پہ آر او صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ PP83 اور PP84 کے رزلٹ جو ہیں وہ بچ گئے ہیں، جبکہ N88 کا رزلٹ جو ہے وہ جلا ہے. تو اس میں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی پریزائڈنگ آتا ہے اس کے پاس دونوں تھیلے ہوتے ہیں. PP کا تھیلا بھی ہوتا ہے، جبکہ NA کا تھیلا بھی اسی کے پاس ہوتا ہے. اگر جلے ہیں تو پھر PPs کے بھی جلے ہیں اور NAs کے بھی جلے ہیں، اگر نہیں جلے تو پھر PPs کے بھی نہیں جلے اور NAs کے بھی نہیں جلے. بہرحال اس پہ یہ بات لمبی ہو جائے گی، اس کو مزید ڈسکس کریں گے. آخر کار یہ ہوا 2-3 دن کے بعد ہمیں احتجاج کرنا پڑا، اور اس احتجاج کے بعد ہمیں ایک ری پولنگ کی ڈیٹ مل گئی، اور ری پولنگ کی ڈیٹ جو تھی وہ 26 پولنگ سٹیشن کی ہمیں دی گئی. حالانکہ ہماری جو مصدقہ اطلاعات ہیں، اگر جلاؤ گھراؤ ہوا بھی ہے تو وہ پھر صرف 3-4 یا میکسیمم 7 پولنگ سٹیشنز کا وہ کاغذات جلے تھے، جبکہ انہوں نے 26 پولنگ سٹیشن کو دوبارہ جو ہے وہ ری پولنگ کے لیے اوپن کر دیا. یہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس موصوف چونکہ وہ چوتھے نمبر پہ تھے، تو اس کو جتوانے کے لیے یا مینیج کرنے کے لیے ہمیں ری پولنگ میں انگیج کر دیا گیا، جبکہ جو عملہ تھا آر اوز کا، یا جو اس آر اوز کے عملے کو کنٹرول کر رہے تھے، انہوں نے گل اصغر بگور صاحب کی جو تھی ریزلٹس اس کو مینیج کرنا شروع کر دیا آر او آفس میں. ہماری مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایک تو ان 26 پولنگ سٹیشنز کے جتنے پریزائڈنگ تھے ان کو بھی بلا کے ان سے زبردستی سائن کروائے گئے کہ آپ یہ ہمیں لکھ کے دیں کہ ہمارے پولنگ سٹیشنز کا ریکارڈ جلا ہے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹوٹل 3-4 یا میکسیمم 7 پولنگ سٹیشنز کا تھا. اس کے بعد یہ بھی ہمیں اطلاع ملی کہ ان دنوں میں ہمیں ری الیکشن میں انگیج کر کے آر او آفس میں تھیلے کھولے گئے اور ان تھیلوں میں رد و بدل کر کے ان کا جو ہے وہ رزلٹ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے پاس فارم 45 ہے اس کے مطابق ہم نے جو کیلکولیشن کی ہے اس میں ملک گل اصغر خان بگور صاحب کے جو کل ووٹس بنتے ہیں وہ ہیں 47,477. یہ ووٹ ہیں. اس پہ میں بالکل اپنے الفاظ پہ پابند رہوں گا کہ گل اصغر خان بگور صاحب کا کوئی بھی نمائندہ میرے ساتھ اس پہ بات کر سکتا ہے اور میں اس کو فارم 45 جو کہ مکمل میرے پاس موجود ہیں ان کے مطابق میں اس کو کیلکولیشن کر کے دے سکتا ہوں. خیر ری پولنگ ہو گئی. ری پولنگ کے بعد ہم دوبارہ آر او آفس گئے اور آر او آفس میں دوبارہ جا کے جو بھی تھا وہ رزلٹ ان سے لینے کی کوشش کی. 2-3 گھنٹے ہم وہاں بیٹھ رہے. وہاں بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی آر او صاحب ہمیں مل رہے تھے. آخر کار ہم نے 2-3 گھنٹے کے انتظار کے بعد آر او صاحب سے ملنے کی کوشش کی. بہرحال ہماری ملاقات ہو گئی. آر او صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو ہم نے گزارش کی کہ ہمیں جو رزلٹ ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ بتایا جائے. تو آر او صاحب نے ہمیں بتایا کہ جناب جو 305 پولنگ سٹیشنز ہیں پہلے ان کی ہم نے کیلکولیشن کر رکھی ہے. ابھی جب 26 یہ پولنگ سٹیشنز جو ہیں یہ جب آئیں گے تو ان کو ہم ایڈ کر کے
آپ کو رزلٹ دے دیں گے، جس پہ ہم نے ان